اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 5 رمضان المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان اپنی بھرپور برکتوں کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں آپ نے اللہ سے رحمت کا سوال کرنا ہے کہ مولا اپنے خزانے سے عطا کرنا، اپنی رحمت سے مالا مال کرنا، کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، اپنی رحمت کا سایہ ہم پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھنا، اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ ہم پر فگن رکھنا، اور ہم پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھنا۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ پہلے عشرے میں آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کا ورد کرتے رہنا ہے۔ آپ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر صبح اور شام آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے تو پورے دن میں 1 مرتبہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ ایک تسبیح یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث لازم پڑھا کریں۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے اپنی حاجات خواہشات کا اظہار اللہ سے کیا کریں۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک قرآنی لفظ کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی طاقتور ہے، بہت ہی فضیلت والا ہے، بہت ہی تاثیر والا ہے۔ اس لفظ کو یاد کر کے جب بھی آپ اللہ کو مدد کے لیے پکاریں گے، اللہ کریم آپ کی فوراً مدد کرے گا۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں نے آپ کو آ گھیرا ہے، غموں میں آپ مبتلا ہیں، تو آپ بس اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے بارگاہ الہی میں دعائیں کریں۔ جب بھی پریشانی میں مبتلا ہوں تو آپ نے اس عمل کو، اس قرآنی لفظ کو یاد کرتے رہنا ہے، اس قرآنی لفظ کا ورد اپنے منہ میں جاری رکھنا ہے۔ اول آخر درود پاک جب آپ نے پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے تو اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں نازل کیا اور ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا۔ قرآن پاک میں ہر بیماری کی شفا ہے، ہر پریشانی سے نجات کا حل ہے۔ اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے، دولت میں تنگی ہے، تو آپ قرآنی عمل کر کے، قرآنی لفظ پڑھ کے اللہ سے جب مانگیں گے تو اللہ کریم اس رحمت والے مہینے میں، اس رحمت اور مقدس والے عشرے میں آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہم لوگوں میں کمی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ اللہ سے ہم مانگتے نہیں، لوگوں سے ہم گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم پنجگانہ نماز ادا کر کے، قرآنی آیات کو پڑھ کے، قرآنی سورتوں کو پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کریم ہمیں اپنے خزانوں سے ضرور مالا مال کرے گا، اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا، اور ہمیں دین و دنیا کی نعمتوں، برکتوں، رحمتوں سے مالا مال کرے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کریں گے تو آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گی، اور آپ پھر کوسچن کرتے ہیں جس کا جواب ویڈیو میں ہی ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ جو قرآنی لفظ کا وظیفہ شیئر کروں گی وہ لفظ ہے یا سامدو۔ یا سامدو کا مطلب ہے اے بے نیازی والے۔ سمد کا مطلب ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے، اسے بذات خود کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے، ساری دنیا کو اس کی احتیاج ہے، وہ سیادت کا مرکز ہے، اس سے بڑھ کر کسی کو شرف بالا حاصل نہیں۔ اس لفظ کا مطلب ہے بہت ہی وسیعت والا۔ سمد ہر چیز کو کہا جاتا ہے جس سے بالا کوئی چیز نہ ہو، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے سمد سے مراد وہ سردار ہے جس کی سیادت کامل ہو۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ سمد وہ ہے جس کی طرف لوگ مصیبت کے وقت رجوع کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سامد وہ ہے جو سب سے زیادہ بے نیاز ہے مگر سب اسی کے محتاج ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ سامد وہ ہے جو اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو۔ غرض یہ کہ سامد اللہ کی وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے، وہ ہر کسی کو عطا کرنے والی ہے، بذات خود اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ رزق کی نہ دولت کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم سے آپ جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ چھوٹا سا لفظ ہے، قرآنی لفظ ہے، یا سامدو، جس کے معنی ہے سب کچھ عطا کرنے والا، اے بے نیازی والے۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 5 رمضان المبارک والے دن، پورے دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پریشانیوں میں جب مبتلا ہوں تب بھی کر سکتے ہیں، مصیبت کے وقت، غموں کے وقت بھی آپ اس عمل کو، اس قرآنی لفظ کو پڑھ کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، دولت کی کمی ہے، بے برکتی ہے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ آپ اللہ سے جو سوال کریں گے اللہ کریم اس کا جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے میری طرف آ کر تو دیکھ، میں تیری طرف متوجہ نہ ہوا تو کہنا، میری راہ میں چل کے تو دیکھ، تیرے لیے راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے بے قدر ہو کے تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے لٹ کے تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، میرے لیے بک کے تو دیکھ، انمول نہ بنا دوں تو کہنا، مجھے رب مان کے تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کا دریا نہ بہا دوں تو کہنا۔ یعنی اللہ اپنے بندے کو پکار پکار کے کہتا ہے کہ اے میرے بندے، مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، فقیر سے بادشاہ نہ بنا دوں تو کہنا۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر نیک مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ صرف ایک ہی دن کا عمل ہے اور اس کے فوائد سے آپ نے پورا سال مستفید ہوتے رہنا ہے۔ رمضان المبارک کی 5 تاریخ والے دن، یعنی 5 رمضان والے دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔